السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم کتاب توحید کا نیکسٹ لیسن جس کا ٹائٹل ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ باب میں توحید کی فضیلت بیان ہوئی تھی۔ یہ باب اس سے بھی رافع اور بلندتر ہے، کیونکہ توحید کی فضیلت میں تو تمام اہل توحید مشترک ہیں، لیکن اس امت میں سے برگزیدہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس باب کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، اللہ کے تابع فرما اور یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے۔ وجہ استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی متعدد صفات بیان کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت قرار دیا ہے۔ جب کسی اکیلے فرد کو امت کہا جائے تو اس سے ایسا امام اور قائد مراد ہوتا ہے جو تمام انسانی اوصاف و کمالات اور جملہ اوصاف حسنہ کا حامل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اچھا وصف نہیں جو ابراہیم علیہ السلام میں نہ تھا۔ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی یہی مفہوم ہے۔ دوسرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قانتا للہ یعنی اپنا تابع فرما قرار دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دائمی عبادت گزار اور عقیدہ توحید کے ایک تقاضے پر پوری طرح کاربند تھے۔ تیسرا، نیز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف حنیف بھی بیان کیا ہے، یعنی وہ مشرکین کے غلط عقائد و نظریات اور ان کے طور و اطوار سے مکمل طور سے گریزاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھے، کیونکہ مشرکین کے نظریات شرک و بدعات اور معصیت سے لبریز تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، توجہ اور استغفار نام کو بھی نہ تھے۔ چوتھا، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی وہ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس سے دور رہتے تھے اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس آیت میں بھی شرک کی نفی اور انکار ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع پر حرف نفی آئے تو اس فعل کے مصدر کی عمومی نفی مراد ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک اکبر کرتے ہیں، نہ شرک اصغر اور نہ شرک خفی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ جو شخص شرک نہ کرے وہ موحد ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، اس آیت میں بربہم کی تقدیم اس لیے ہے کہ ربوبیت عبودیت کو مستلزم ہے، اور انہی لوگوں کی صفت ہے جنہوں نے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ شرک نہ کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی اللہ کا شریک نہ بنائے، کیونکہ جو شخص خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے وہ بدعات پر عمل کرنے لگتا ہے، یا کم از کم معصیت کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا شرک کی نفی سے شرک کی تمام اقسام نیز بدعات اور معصیت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے پورے کرنے کا یہی مفہوم ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ 1-2 آدمی ہیں، اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا۔ اسی اثنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر میں نے ایک اور بڑی جماعت دیکھی، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنا فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آریاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو اپنی گفتگو اور آراء سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم کراتے ہیں، نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں اور نہ فال نکالتے ہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی درخواست کی اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنائے۔ آپ نے فرمایا اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ پیش نظر حدیث کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ موحدین اسباب سے انکاری ہیں یا وہ اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرتے، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کوئی ذریعہ یا سبب اختیار ہی نہ کرے اور بیمار ہونے کی صورت میں کوئی اور دوا بھی استعمال نہ کرے۔ یہ مفہوم سراسر غلط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دم کیا گیا اور آپ خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ آپ نے خود بھی علاج معالجہ کیا اور امت کو علاج معالجہ اور دوا استعمال کرنے کی اجازت دی۔ نیز آپ نے فرمایا صحابی کو زخم داغنے کا بھی حکم دیا تھا۔ لہٰذا اس حدیث کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے یا وہ علاج یا معالجہ نہیں کرتے، بلکہ اس حدیث میں ان 3 امور دم کرانے، داغنے اور فال نکالنے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر انسان کا دل دم کرنے والے یا داغنے والے کی طرف یا فال نکالنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پر توکل میں کمی آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ علاج معالجہ کرنا مشروع ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی محض مستحب، اور بسا اوقات علاج معالجہ کرنا مباح ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو، البتہ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں۔ توحید کے تقاضے پورے کرنے کا مفہوم بھی واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدح میں فرمایا وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اولیاء کرام کی بھی مدح فرمائی کہ وہ شرک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ دم اور جسم داغنے کے طریقے علاج کو ترک کرنا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت توکل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کی گہرائی اور ان کی حقیقت پسندی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے لوگوں کو یہ بلند مقام اور مرتبہ محض عمل کی بدولت حاصل ہوگا۔ یہ بھی واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر اور نیکی کے کاموں میں کس قدر حریص تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات کی بلندی اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے افضل اور برتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی فضیلت بھی عیاں ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ہر امت کو اپنی
نبی کے ساتھ الگ اٹھایا جائے گا۔ انبیاء کی دعوت کو بالعموم بہت تھوڑے لوگ نے قبول کیا۔ جس نبی پر ایک بھی شخص نہ ایمان لایا وہ قیامت کے دن اکیلا ہی آئے گا۔ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قلت یا کثرت معیار حق نہیں۔ نظر بد اور زہریلی چیز کے ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، جس نے اپنی شریعت کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا، سے سلف صالحین کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں۔ سلف صالحین بیجا تعریف و ستائش سے پرہیز کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انت منہم، کہ تو ان میں سے ہے۔ آپ کا یہ قول آپ کی صدیق اور نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ بوقت ضرورت تصریح کی بجائے اشارہ و کنایہ بھی گفتگو کرنا جائز ہے۔ آپ نے عکاشہ کے بعد دوسرے آدمی سے صاف نہیں فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں، بلکہ یہ فرمایا تم پر عکاشہ سبقت لے گیا۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے والے دوسرے آدمی کو بڑے احسن انداز سے بٹھانے اور خاموش کرانے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اور احسن اخلاق کے مالک تھے۔ اس طرح ہم نے آج 2 لیسن کمپلیٹ کیے، جس میں ہم نے ایک تو تھا جس میں ابھی جو ہم نے پڑھے اس میں تھا بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، اور تھا ایک توحید اصل عبادت ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں ہے، اس کے بے انتہا فوائد ہے۔ توحید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جنت میں جانے کا سب سے بڑا ریزن ہی توحید ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جو کہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ توحید پہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے بھی جھکنے والا ہے، تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہے۔ اگر وہ شرک کی حالت میں خدا نخواستہ مرتا ہے تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم تمام کی شرک اور بدعات، معاصیت، نفاق، ان تمام بیماریوں اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت کرے، اور ہم تمام کو توحید کامل پہ ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا کرے، آمین یا رب۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔